السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا خلاصۃ النحو کتاب ہے۔ یہ نحو اور صرف دونوں کو کمبائن کر کے لکھا گیا، اور اس کے اندر جو ہے معلم الانشاء کی بھی تمرینیں آ جاتی ہیں۔ معلم الانشاء کی تمرینیں تو نہیں ہوتی، لیکن معلم الانشاء جیسے ہی تمرین ہوتی ہے تو گویا کہ اس کتاب کے اندر تینوں کتابیں ایک ساتھ لائی گئی ہیں، نحو، صرف اور پریکٹس کرنے کے لیے معلم الانشاء۔ تو اس کتاب کو ہم پڑھیں گے بالکل سرسری، کیونکہ علم النحو میں جتنی چیزیں ہمیں پڑھنی تھی ہم وہ پڑھ چکے ہیں، تو اتنی سمجھ کے ساتھ تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، سرسری طور پہ اس کو بالکل زیادہ فوکس کیے ہم پڑھ لیں گے۔ اس کے جو ٹاسک ہیں، جو تمرینیں ہیں، کوسچنز وغیرہ، اس پر ہم زیادہ فوکس رکھیں گے، اور آپ کا کام رہے گا کہ اس کوسچن کو آپ کو سولو کر کے ہر دن جو ہے یہ بھیجنا ہے آپ کو۔ نارمل پہلے اصطلاحات سمجھ لیتے ہیں۔ اصطلاحات کہا جاتا ہے کہ اس فن میں، یعنی علم النحو میں کس کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو ایک زبر زیر ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں تو معلوم ہی ہے، اور جس حرف پر حرکت ہوتا ہے اس کو متحرک کیجیے۔ جس حرف پر بھی، الف پر جیسے زبر ہے تو زبر حرکت ہو گیا اور الف کو متحرک کہیں گے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس پر تنوین ہوتا ہے اسے منون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یا دو زبر کو فتحہ، ایک یا دو زیر کو کسرہ، اور ایک یا دو پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتحہ ہوتا ہے اس کو مفتوح، جس پر کسرہ ہوتا ہے اسے مکسور، جس پر ضمہ ہوتا ہے اسے مضموم کہتے ہیں۔ الف سے یا تک کے تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں۔ الف سے یا تک کے ہر ایک حرف کو باتاسا، جو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی۔ واو اور یا کو حروف علت اور باقی کو حروف صحیح کہتے ہیں۔ حروف تہجی تو الف سے یا تک ہے، لیکن واو اور یا کو حروف علت کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، تھوڑا آگے چل کے سمجھ میں آئے گا حروف علت کیا ہے، حروف صحیح کیا ہے۔ فی الحال بس آپ پڑھ لیجئے، اس کو یاد رکھیے۔ اس میں علامت یعنی اس طرح کے جو اس کو سکون، اور جس حرف پر سکون ہوتا ہے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں۔ جو حمزہ زائد وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کو میں اسکپ کر دیتا ہوں۔ الف لام کو حروف تعریف اور تنوین کو حروف تنکیر کہتے ہیں۔ حروف تعریف یعنی الف لام معرفہ بناتا ہے، تنکیر یعنی تنوین جو ہے وہ نکرہ کے لیے آتا ہے۔ چلیے، علم النحو کی تعریف۔ علم النحو ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف اور آخر کے احوال اور ان پر آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ اسی کو بالکل جو ہے دوسرے انداز میں انہوں نے علم النحو کی تعریف بیان کی ہے کہ اسم، فعل اور حرف کو جانتے ہیں، اسم پر کیا اعراب آئے گا اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور پھر اسم، فعل اور حرف کو کیسے جوڑا جاتا ہے یہ جانتے ہیں۔ علم النحو کا موضوع کیا ہے؟ علم النحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ موضوع مطلب اس پر کس بات پر ڈسکشن ہوتی ہے، تو کلمہ یعنی ورڈز پر اور سینٹنس پر ڈسکشن ہوتی ہے۔ علم النحو کی غرض کیا؟ علم النحو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن و سنت کے فہم کے لیے، عربی زبان میں لفظی غلطی سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تسمیہ اور وجہ تسمیہ۔ تسمیہ کہتے ہیں علم النحو کو نحو کیوں کہا جاتا ہے، اور وجہ تسمیہ مطلب علم النحو کس وجہ سے اس کو نحو کہا گیا۔ نحو کا ایک معنی طریقہ اور مثل کے ہیں، مثل کے ہیں یا مثل کے ہیں۔ چونکہ اس علم کو جاننے والا عرب کے طریقے اور انہی کے مثل کلام کرتا ہے، اسی لیے اسے علم النحو کہتے ہیں۔ اس کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نحو کے معنی طریقہ اور مثل کے ہیں، اور جو انسان علم النحو پڑھتا ہے وہ عرب کے لوگوں جیسا بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو علم النحو کہتے ہیں۔ اس علم میں کلمہ کے اعراب سے بحث کی جاتی ہے، اسی لیے اسے علم الاعراب بھی کہتے ہیں۔ علم النحو کا دوسرا نام کیا ہے؟ علم الاعراب۔ علم الاعراب کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ اعراب کے بارے میں اس میں جانتے ہیں۔ مرتبہ علم النحو یعنی علم النحو کو کس نے مرتب کیا ہے، اسے کب حاصل کرنا چاہیے؟ علم النحو صرف کے بعد اور علم بلاغت وغیرہ سے پہلے حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ پہلے صرف پڑھنا چاہیے پھر علم النحو پڑھنا چاہیے، پر ہم دونوں ساتھ میں لے کر چل رہے ہیں۔ علم النحو کا حکم۔ علم النحو کا حاصل کرنا واجب علی الکفایہ ہے، یعنی شرعی اعتبار سے علم النحو کو حاصل کرنا فرض ہے، سنت ہے، واجب علی الکفایہ ہے۔ تو واجب علی الکفایہ کہا جاتا ہے کہ امت کے کچھ لوگ بھی اگر علم النحو کو جانتے ہیں تو تمام امت پر اس کا ثواب مل جاتا ہے۔
یہ آپ کو جاننا ہے کہ علم النحو کا واضح یعنی علم النحو کو بنایا کس نے ہے۔ علم النحو کو واضح میں 3 نام آتے ہیں، 3 لوگ۔ پہلا خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب، خلیفہ رابع سیدنا علی بن ابی طالب، اور سیدنا ابو الاسود دہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 3 صحابی ہیں، 2 صحابی ہیں اور ایک تابعین ہے شاید، وہ ان لوگوں نے مل کر علم النحو کو بنایا ہے۔ زیادہ مشہور معروف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم النحو کو لکھوایا تھا۔ مشہور نحات یعنی جن لوگ جو بہت بڑے بڑے ماہر تھے ان کے یہ نام لکھے ہیں۔ اب چلیے کتاب کو شروع کر لیتے ہیں۔ یہ تو میں نے بس نارمل ایک بات بتائی۔ اب دیکھیے لفظ اور اس کے اقسام۔ لفظ مانے ورڈز، ایک لفظ۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتا ہے۔ انسان کی زبان سے کبھی لفظ نکلتا ہے، وہی جملہ بھی ہوتا ہے۔ پھر جو لفظ بے معنی اس کو محمل کہتے ہیں، جیسے دیزن جو لفظ بے معنی ہوتا ہے اس کو موضوع اور مستعمل کہتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے لیے بالکل نہیں ہوں گی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ انسان جو کچھ بھی کہتا ہے اگر اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے موضوع، اور اگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے وہ اپنی زبان میں کچھ بولتا رہتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے محمل۔ تو جس بات کا مطلب نکلے وہ موضوع، جس بات کا مطلب نہ نکلے وہ محمل۔ اب موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ میں نے ڈائریکٹ آپ کو مفرد اور مرکب سے ہی پڑھایا تھا، مفرد اور مرکب پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ موضوع لفظ کی 2 قسمیں، یعنی جس بات کا مطلب نکلتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں، مرکب جو ایک سے زیادہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے جمل ایک لفظ ہے، اور ایک سے زائد موضوع کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب کہا جاتا ہے۔ جیسے لیلۃ ایک ہے، القدر ایک ہے، ایک 2 مل کے بنا ہے، اسی لیے کیا ہوا؟ مرکب ہو گیا، اور یہ کیا ہوا؟ مفرد ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ مرکب کے اقسام۔ مرکب کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہے، مرکب ناقص، مرکب تام۔ ٹھیک ہے۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص اور مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسا 2 لفظ کو یا 2 سے زیادہ لفظ کو جوڑ کر بنایا تو گیا ہو، لیکن اس کے جوڑ کر بنانے کے باوجود بھی اس سے اگر کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بات کلیئر نہیں ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مرکب ناقص، یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں جملہ مرکب غیر مفید۔ ٹھیک اسی کا جسٹ الٹا ہوگا کہ جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اس کو مرکب تام کہتے ہیں، اس کو جملہ مفید، کلمہ اور جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کا یہاں دیکھیے جملے کے اقسام لکھے ہیں کہ جملے کتنے طرح کے ہوتے ہیں۔ جملے اسمیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو جملہ، جو سینٹنس اسم سے شروع ہوتا ہے اسے جملے اسمیہ کہتے ہیں، جیسے یہاں اسم سے شروع ہوا۔ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملے فعلیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جملے کا سچا یا جھوٹا ہونا کہا جا سکتا ہے اسے جملے خبریہ، یعنی جو کمپلیٹ بات ہوتا ہے، سینٹنس ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملے خبریہ۔ اور جو کمپلیٹ بات نہیں ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جملہ انشائیہ، جو میں نے پڑھا دیا ہے۔ بس یہ آپ کی تمرین ہے۔ لفظ کا معنی اور اس کے اقسام بیان کیجئے، موضوع لفظ کے اقسام اور بیان کیجئے، مرکب کی کون سی قسمیں ہیں، اور جملے کی اقسام بیان کیجئے۔ ٹھیک ہے۔ غلطی کی نشاندہی کیجئے بے معنی کلمے کو۔ یہ تمرین ہے 3 آپ کے، بس سمپل ہے، اس کو آپ بنا لیجئے۔ اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے کر کے اس چیپٹر کو اب آپ پوری کوشش آپ کا دیکھیے، اس کتاب میں جو ہے آپ کو یہ ڈیفینیشنس نہیں سمجھنے جو میں نے بھی پڑھایا ہے، یہ تو میں نے صرف آپ کو دہرا دیا ہے۔ اصل میں آپ کا جو ہے یہ تمرین ہے، تمرین نمبر 1، تمرین نمبر 2، تمرین نمبر 3، بس 3، یہ 3 تمرینیں آپ کو کاپی میں بنا کر کے ہمیں بتانی ہیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کے ہم چیزیں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔